साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। उसी ने हक पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। उसी ने हक पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। गली गली अब गूंज रही है उसकी ही आवाज। सबसे बुलंद और सबसे ऊंची है जिसकी परवाज़। मजलूमों का नारा है अल्ताफ हुसैन। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। सर पे चलने वाली वो हक की तलवार। जुल्म के सर पे चलने वाली वो हक की तलवार। बातिल के तूफान की राह में वो ऊंची दीवार। देखो हक की अजमत का है वो रोशन मीनार। बातिल से टकराता है अल्ताफ हुसैन। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन।
واجب الاحترام بزرگوں، میری محترم پرعزم ماؤں، جیدار بہادر بہنوں، نہ بکنے والے نہ جھکنے والے ثابت قدم ساتھیوں، مختلف شعبجات سے تعلق رکھنے والے افراد، شخصیات، اسٹوڈنٹس، خواہ وہ یونیورسٹیز کے ہوں، کالجز کے ہوں، اسکولوں کے ہوں، حتیٰ کہ پرائمری کے اسٹوڈنٹس ہوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوں، اوورسیز میں رہنے والے جنہیں شاباش ہے کہ انتہائی کڑے مشکل حالات میں وہ ثابت قدمی سے کام کر رہے ہیں، تحریک کا پرچم تھامے ہوئے ہیں، اوورسیز میں رہنے والے تمام ذمہ داران، ایک ایک ساتھی، ماں، بہن، بیٹی، یوتھ، ملینیلز، یوتھ، سب کو السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، خصوصاً طلبہ طالبات سے میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ کاغذ پیڈ لکھنے کا قلم یہ نکال کے رکھ لے، جو بات نوٹ کرنا چاہیں نوٹ کر لیں، ورنہ پھر ایک اور طریقہ یہ ہے، لیکن اس طریقے کو سن کے آپ نوٹ کرنا بند مت کیجیے گا کہ چلے الطاف بھائی نے دوسرا طریقہ بتا دیا ہے، چلو ٹھیک ہے، ٹی وی کو آہستہ آہستہ دیکھ کے دوبارہ کر لیں گے، جو کام ابھی ہو جائے وہ ہو جائے، بعد میں آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، تو اس طرح دن ٹلتے رہتے ہیں، وعدے کرنے والے بار بار یقین دہانیاں کراتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا، نہ وہ خود کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ فوری طور پہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں کر لیجئے، ایک نوٹ بک بنا لیجئے، اپنی نوٹ بک بنا لیجئے۔ میں تمام ساتھیوں سے پوچھنا چاہوں گا، میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ بالکل؟ نو 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 نو
میں نہیں، میں ساتھی میرے بتا دیں گے. آواز صحیح آ رہی ہے؟ بالکل جلدی چل رہی ہے. دیکھیے پہلے تو میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، 3 بجے کا ٹائم تھا. ایک نئے انداز سے سیٹ اپ کیا ہے ساتھیوں نے، آئی ٹی کی ٹیم نے، تو اس میں کچھ ظاہر ہے نئی چیز کو استعمال کرنے میں، اس کو سمجھنے میں. مجھے آواز کہیں سے آ رہی ہے، ان سے کہا جائے کہ ہاں. تو جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا، جی میں شروع کرتا ہوں. میرے بچوں، بچیوں، اسٹوڈنٹس، میں جو باتیں بتا رہا ہوں اپنے مستقل لیکچروں میں، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ جاری رہے گا سلسلہ. یہ باتیں آپ کو آج جو آپ کو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں مختلف سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، ان میں آپ کو یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں ملیں گی. آئیے ہم چلتے ہیں بر صغیر، جس کو کہتے تھے سب کانٹیننٹ، سب کانٹیننٹ بر صغیر. سب کانٹیننٹ یہاں مختلف ادوار میں، مختلف ادوار، مختلف وقتوں میں، مختلف زمانوں میں بہت سے مذاہب نے، مذاہب خود تو نہیں، ماننے والے اپنے مذہب، عقیدے، مسلک کی بنیاد پر کوئی چیز نافذ کرتے ہیں، یا اگر وہ پروگریسو ہوں، مینٹلی انلائٹنڈ ہوں، تو وہ لبرل ہوتے ہیں، پروگریسو ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مسلک، عقیدے، مذہب پر یقین تو رکھتے ہیں، لیکن اس کو حکومت یا حکومتی معاملات یا انتظام حکومت میں نہیں لاتے، بلکہ کل اجتماعی طور پہ، کلیکٹیولی، جو اس علاقے کا سماج ہوتا ہے، معذرت چاہتے ہیں، ظاہر ہے نئے ایکوپمنٹس، جیسا پہلے بھی کہا، اس میں دیر بھی اسی لیے ہوئی، تو ظاہر ہے کچھ ہم بھی برداشت کر رہے ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہیں، آپ کے لیے، سب کے لیے. تو آپ بھی برداشت کیجیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، جو چیز کسی ایک معاشرے میں
اچھی سمجھی جاتی ہے وہ دوسرے معاشرے میں بری، اپنے معاشرے میں بری سمجھے جانے والی چیز دوسرے معاشرے میں اچھی، اپنے معاشرے میں اچھی چیز سمجھی جانے والی دوسرے معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آج تو بر صغیر نے جو ممالک ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، ایران ہو اور بر صغیر کے دیگر ممالک ہوں، ان میں میری آواز صاف آ رہی ہے؟ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ ہلو، میری آواز صاف آ رہی ہے بالکل؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بھی ہمارے فیس بک پہ آ جائیے آپ لوگ، جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے تھے وہ فیس بک پہ آ جائیں اور دیکھ لیں۔ اتنی دیر میں آپ لوگ آئیں گے فیس بک پہ تو میں کیا کروں؟ اتنی دیر بولتا رہوں؟ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا برصغیر کے ممالک میں، مشرق میں، یعنی ایک بن گئی ہے یہ بھی روایت، مشرقی تہذیب، مشرقی روایات، مغربی تہذیب اور مغربی روایات۔ اب ان روایات کو، ان اقدار کو، ان معاشرتی سوشل پرنسپلز، سماجی ضابطے، اصول، ضوابط، یہ انسان ہی بناتا ہے۔ یہ ضوابط جو ہوتے ہیں یہ انسان بناتا ہے۔ اب ایک جگہ کے بنائے ہوئے ضوابط جو ہے وہ دوسری جگہ کے معاشرتی جو ضوابط ہیں، اقدار ہیں، اصول ہیں، اس کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک رواج چلا آ رہا تھا، میں نے کہا کہ اندرون سندھ میں، پنجاب کے دیہاتوں اور قصبوں میں آپ کی جو پریشانی ہے، آپ کی جو ذہنی کشمکش ہے، میں اس کو محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں بھی ہماری بھی آپ ہی جیسی حالت ہے۔
معزز خواتین و حضرات، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جگہ کے رسم و رواج جو ہیں، روایات جو ہیں، ثقافت جو ہے، دوسری جگہ اس روایت کو برا سمجھا جاتا ہے، اور وہاں کی روایت کو پہلی جگہ برا سمجھا جاتا ہے۔ مطلب جیسے میں مثال دے رہا تھا کہ ہمارے پاکستان جو ہے بدقسمتی سے، یا انڈیا جو ہے بدقسمتی سے، بنگلہ دیش جو ہے بدقسمتی سے، افغانستان جو ہے، ایران جو ہے، ان ممالک کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی رسم و روایات، کلچر کا، تہذیب کا، ثقافت کا، تمدن کا حصہ بن چکی ہیں، جس کی مثال میں دے رہا تھا کہ ایک 60 سال کا آدمی ہے تو وہ 14 اور 16 اور 18 سال کی لڑکی سے شادی کر لے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے ہاں زیادہ تر، خاص طور پہ دیہی علاقوں میں، انڈیا، پاکستان، افغانستان، ہر جگہ وہاں شادیوں کا معاملہ لڑکا اور لڑکی خود نہیں کرتے، بلکہ ان کے بڑے والدین یا گھر کے لوگ کرتے ہیں۔ اب معاشرہ یہ ہے کہ آپ کو شادی کے بعد، یعنی لڑکی کو عموماً جس حال میں رکھا جائے، اس لڑکی کے ماں باپ سوائے فریادی کی حیثیت سے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کر لیں تو ان علاقوں میں کاروکاری کہہ کے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے خاندان کو قتل کر دیا جاتا ہے، غیرت کے نام پہ انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی روایات و کلچر کا حصہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلچر، یہ ثقافت آسمان سے اتری نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ جو آپ نے بنائی ہے اس روایت کو آپ درست مانیں گے، خواہ وہ کتنے لاکھوں لوگوں کے جذبات کو کچل ڈالے، لیکن آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، اور جو اس روایت کو توڑے گا وہ معاشرے میں اچھا فرد، وہ معاشرے میں اچھی لڑکی تصور نہیں کی جائے گی۔ اس کے کردار پر، لڑکی کے کردار پر شکوک و شبہات کیے جائیں گے۔ مرد کیونکہ طاقتور ہے، شروع سے مردوں کی اجارہ داری اور حاکمیت رہی ہے، عورت کمزور ہوتی ہے فزیکلی، لہذا آج کے دن تک ایون مغرب میں بھی عورت کو جو ہے وہ مرد کی طرح 100% مساویانہ
حقوق حاصل نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ نہیں برابر کا حق ہے. ایسا نہیں ہے. مجھے بھی 30 سال ہو گئے رہتے ہوئے یورپ میں، انگلینڈ میں، یہاں پر بھی جو کام خواتین کرتی ہیں وہ کام مرد عموماً وہ کام مرد نہیں کرتے. خیر پھر اس میں بہت طویل بحث ہو جائے گی. میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، جس سے میں نے شروع کیا تھا کہ مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں. اب جس کی بھی حکومت ہے اس کا جو عقیدہ ہے، اس کا جو مذہب ہے، وہ چاہے گا کہ اس کو امپلیمنٹ کرے، اور دوسرے مذاہب سے اپنے مذہب کو ترجیح دے گا. یہ فطرت انسانی ہے. کیا کیا جائے؟ جبکہ عقل کو اگر استعمال کیا جائے تو بزرگ اور علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے وجود کا، وہ کہاں رہتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، وہ کس جگہ ہوتا ہے، اس کا جواب نہ آج تک کوئی مولوی دے سکا ہے، نہ کوئی مذہب دے سکا ہے، اور نہ دے سکے گا. کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ شہرک سے قریب ہے، کبھی کہا جاتا ہے اللہ دل کے اندر ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ اللہ میاں وہاں رہتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے. یعنی اللہ میاں کو اپنے اپنے ذہن سے لوگوں نے ایسا بنا دیا ہے جو وہ نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ کسی بھی عالم سے پوچھئے کہ اللہ کیا ہے، وہ آپ کو جواب نہیں دے سکے گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک نور ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا خیال ہے، لیکن کیا آپ نور کہہ رہے ہیں تو کیا آپ نے نور کو دیکھا ہے؟ اگر وہ نور ہے تو کس جگہ پر ہے؟ اپنے ذہن سے اللہ تبارک و تعالی کی جو لامحدود وسعت ہے، اس کے برابر نہ تھا کوئی، نہ ہے، نہ ہوگا. ہم اسے کبھی تخت پہ بٹھا دیتے ہیں 7ویں آسمان پر، ہم کبھی کعبے کے اندر کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، کبھی مسجد تک کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے.
اسی طریقے سے بہت سے معاشرتی طور طریقے ہیں. کہیں ہاتھ سے کھانا کھانا اچھا سمجھا جاتا ہے اور کہیں اس کو جہالت قرار دیا جاتا ہے. کہیں کانٹے چھری چمچوں سے کھانے کو سویلائزڈ وے سمجھا جاتا ہے، جبکہ وہی طریقہ کانٹے چھری سے کھانے کا کسی کی نظر میں وہ غیر مذہب یعنی مذہب کے خلاف ہے. ایسا کرنا، چھری کانٹوں سے کھانا. کسی کے نزدیک کوئی چیز حلال ہوتی ہے، دوسرے کے نزدیک وہ چیز حرام ہوتی ہے. بہت سی خواتین و حضرات، کیونکہ ٹیکنیکل خرابیاں ہو گئیں، بار بار ہوتی رہیں، اس وجہ سے موضوع سے ہٹ گیا میں. لیکن میں پھر بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بر صغیر کی ہسٹری، تاریخ کا جائزہ لیں اور 1000 سال کی صرف تاریخ دیکھیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1000 سال ایک خاندان حکومت کرتا چلا آیا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا. اب جو قدیم پرانے لوگوں کے عبادت کی جگہیں اور طریقہ کار ان کی عبادت کے جو ہیں وہ ہر جگہ آپ کو ملیں گے، جن کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو کچھ قبل مسیح سے پہلے کے ہوں گے، کچھ قبل مسیح کے بعد ہوں گے. مثال کے طور پہ پیرامڈس کی مثال لے لیجئے. بہت سے لوگ پیرامڈس کہتے ہیں. پیرامڈس مصر میں جو فرعون ہوا کرتے تھے ان کا عبادت کا طریقہ تھا. وہ اپنے آپ کو خود خدا کلیم کرتے تھے. تو جو پیرامڈس کو کیا کہتے ہیں؟ اہرام مصر. دنیا اس کی تحقیق کرتے کرتے آج تک اس حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے کہ ایک صحرا میں جہاں ریت ہی ریت ہو، دور دور کوئی پتھر نہ ہو، لانے لے جانے کے وہ طریقے جو آج موجود ہیں، ٹرالیز ہے، ٹریلرز ہیں بڑے بڑے، ٹرکس ہیں بڑے بڑے، بڑی بڑی وینس ہیں، کرینے ہیں. اس زمانے میں نہ کرین تھی
نہ بسیں تھیں، نہ ٹرکس تھے، نہ ٹرالرز تھے. تو اتنے بڑے بڑے پتھر جو دور دور جہاں پیرامڈس بنے ہوئے ہیں، اہرام مصر جہاں بنے ہوئے ہیں، وہاں سے میلا میل تک کہیں وہ پتھر موجود نہیں ہے. وہ پتھر کہاں سے آئے؟ کون لایا؟ کیسے لایا؟ کیسے ایک کے اوپر ایک رکھ کر؟ کیا شاہکار کہ دنیا کے 7 عجوبوں میں ایک عجوبہ اہرام مصر بھی ہے. تو کوئی ایک بر صغیر میں سلطنت نہیں رہی. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے، نہ کوئی ایک طرز معاشرت رہی ہے. زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ طور طریقے، رسم و رواج آنے والے تقاضوں کے تحت، یعنی انسان جب ترقی کرتا ہے، جب آگے کی طرف جاتا ہے، تو وہ نئی نئی چیزیں دریافت کرتا ہے جس کو ہم آلات کہتے ہیں، اوزار کہتے ہیں. اور بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ نئے نئے آلات جب بنتے ہیں تو اس کے استعمال سے کام میں آسانی کے ساتھ ساتھ پیداوار میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. ان کو آلات یعنی پیداوار سے منسلک کر لیا جاتا ہے کہ نئے نئے. پھر جب کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے تو اس کے استعمال کے طور طریقے اور جائز و ناجائز استعمال کرنے کے طریقے، اس کے بھی اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی، یہ قطعی اور قطعی تاریخ کو ڈسٹارٹ کرنے کے مترادف ہے. کیوں؟ کہ ایسی عبادت گاہیں، ان کے آثار اور کھنڈرات کی شکل میں جب وہاں سے پتھر لے کر سائنسی طریقے سے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ایک سائنسی طریقہ ہے کہ کسی چیز کی عمر دریافت کرنے کا طریقہ کار، اس کو کہتے ہیں کاربن ڈیٹنگ. کاربن ڈیٹنگ کیا کہتے ہیں؟ آپ اکثر خبروں میں سنتے ہوں گے فلاں جگہ کھدائی ہو رہی تھی، ایک ڈھانچہ نکلا ہے انسان کا یا ڈائنوسور کا ڈھانچہ نکلا ہے. اب یہ کیسے پتا لگے کہ یہ کتنا پرانا ہے؟ تو سائنس نے اس کا ایک طریقہ ایجاد کیا ہے. کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے وہ اندازہ لگا دیتے ہیں کہ یہ فاسلز جو ہیں، یہ ہڈیاں جو ہیں، یہ پتھر جو ہے،
یہ کتنے سال پرانا ہے. تو ایسے ایسے عبادت گاہوں کے کھنڈرات ملے ہیں مختلف، جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے، بلکہ ایسے ایسے بھی چیزیں ملی ہیں جو لاکھوں سال پرانی ہیں. تو اب میں آپ کے ذہن کو یہ باتیں بتا کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے علماء نے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اسلام پر بڑا ظلم کیا ہے کہ انہوں نے اسلام، دین اسلام کو انہوں نے جادوئی طلسماتی کہانیوں کی شکل میں پیش کیا ہے. جبکہ بار بار میں نے کہا، متعدد بار کہا، سینکڑوں فکری نشستوں میں کہا، اگر میں کسی عالم سے یہ سوال کروں، مفتی سے یہ سوال کروں کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کیا ہے، تو پہلے وہ کہے گا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ محققین، تاریخ داں، تحقیق کرنے والے یہ کہتے ہیں فلاں آیت پہلے آئی تھی، فلاں آیت بعد میں آئی تھی. جبکہ وحی جب آئی تھی، پہلی وحی غار حرا میں، تو اس کے الفاظ تو یہی تھے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، اس پیدا کرنے والے رب کے نام سے پڑھ. اب یہ پڑھ کی تاکید جو ہے یہ محدود کر دی ملا نے کہ قرآن مجید کا مطلب ہے پڑھ، اس کا مطلب ہے نماز پڑھ، دین کی باتیں پڑھ، اور دنیاوی بولا حرام حرام حرام. پورا اسلام کا نقشہ، اس کی روح، اس آیت کی روح، اس کا ستیہ ناش کر دیا علماء نے. میں کسی وقت اقرا کے اوپر دوبارہ ایک لیکچر دے دوں گا جس کے معنی پڑھ کے ہیں. تو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی پڑھنے کا مراد کتاب پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کے مراد کے پیچھے اس کی روح کو سمجھیے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھو، جانو، تلاش کرو، زمین آسمان اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اسے تلاش کرو، سیکھو، علم حاصل کرو. پڑھنے سے مراد علم حاصل کرو. اب علم سے، علم کو انہوں نے
کبوتروں کے پنجرے کی طرح، دڑبے کی طرح بند کر دیا مذہب کے دائرے میں، کہ مذہب کے دائرے میں رہ کر بس علم حاصل کرو. تو کسی مولوی سے کہیے اگر باقی سب چیزیں حرام ہیں تو آج سے تم قرآن اٹھا کر یا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ نہ تم ریل گاڑی میں بیٹھو گے، نہ کار میں بیٹھو گے، نہ ہوائی جہاز میں بیٹھو گے. ان کا تذکرہ کہیں قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ حرام ہے. لہذا خچروں پہ جاؤ، اونٹوں پہ جاؤ. مولوی کرے گا ایسا؟ میری بات مانے گا؟ میں نے کتنی دفعہ مولویوں کو چیلنج دیا ہے، آپ سارے علماء مفتیان، الطاف حسین اکیلا میں بیٹھوں گا، مجھے شکست دے دینا. مذہب میں دے دیں، چلیں دنیاوی اور باتوں کو چھوڑیں، مذہب میں دے دیں. آئیں جمع ہو جائیں، ایک مناظرہ کر لیتے ہیں. آج کل تو کورٹ میں بھی وی لاگ یا وہ کیا ہوتا ہے، فیس بک، یوٹیوب اور کیمرہ، موبائل کیمرہ، اسکائپ کے ذریعے اب تو عدالتوں تک میں بیانات ہو رہے ہیں. او بھائی تو کر لو نا، مجھ سے بھی کر لو، مناظرہ کر لو. ہر چیز کی تم مخالفت کرتے ہو. چاند آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو منیب الرحمان صاحب حرام دوربین سے کیوں دیکھتے ہیں چاند کو؟ دوربین سے چاند دیکھنا حرام ہے. کیوں بھائی، کیا ہوا؟ تکلیف ہوئی؟ کچھ نہیں ہوئی. تو ساتھیوں، میرے بچوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کوئی نہیں بتائے گا. جب تک زندگی ہے میں تمہیں تعلیم سے آگاہ کرتا رہوں گا. دیکھو، ہندوستان میں اکثریت جو تھی مسلمانوں اور ہندوؤں کی تھی. معذرت معذرت کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں، آپ بتائیے. اب مشینوں کی بات کر رہا تھا، انہی مشینوں سے سینکڑوں خطاب، ہزاروں خطاب کر چکا ہوں. تو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، لیکن میں انشاءاللہ اس نظر کا توڑ کر دوں گا. کوئی بات نہیں، نیکسٹ اس میں انشاءاللہ سلسلہ دوبارہ شروع کروں گا. تو میں تاریخ بتا رہا تھا. تاریخ لکھی جاتی ہے تو عموماً وہ اس طرح سمجھ لیجئے جیسے بہت سے بڑے بڑے پاکستان کے جو نام نہاد رہنما گزرے ہیں، حکمراں گزرے ہیں،
ایوب خان سے لے کے جنرل پرویز مشرف تک، بے نظیر بھٹو بھی لے لے، سب لے لیں، اپنے سامنے تحریر لکھی، اور ظاہر ہے کہ میں اگر اپنے بارے میں لکھوں گا تو فطرت انسانی ہے کہ میں اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کو تو نہیں لکھوں گا، میں تو صرف اپنی اچھائیوں کو لکھوں گا۔ لیکن ایک نیوٹرل آدمی جو ہسٹری کا ایماندار طالب علم ہے، وہ تاریخ لکھتے وقت یہ نہیں دیکھے گا مجھے کیا پسند ہے وہ لکھوں اور کیا پسند نہیں ہے وہ نہیں لکھوں، نہیں، اسے پسند ہو یا نہ ہو، جو سچ ہے وہ لکھے گا۔ میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے بچوں، پاکستان کا ترانہ کیا ہے؟ بولے بولے، ارے بچوں، پاکستان کا ترانہ کیا ہے؟ پاکستان کا ترانہ کیا ہے؟ پاک سرزمین شاد باد، یہی ہے نا؟ یہی آپ پڑھتے ہیں۔ یہ پاکستان کا ترانہ وہ ترانہ نہیں ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا ترانہ لکھا تھا، اور وہ چلتا رہا۔ بعد میں ڈکٹیٹروں نے اس ترانے کو تبدیل کر کے حفیظ جالندری پنجابی شاعر سے ترانہ بھی وہ لکھا جس میں اردو کا کوئی لفظ نہیں ہے، سب فارسی ہے۔ اور اس وقت میرے پاس وہ ترانہ نہیں ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی سپرویژن میں بنایا تھا، میں آپ کو وہ دکھا دیتا، وہ سنوا دیتا۔ آئندہ انشاءاللہ زندگی رہی، دعاؤں میں یاد رکھیے تو سناؤں گا۔ وہ بھی بدل دیا جب بانی پاکستان کا ترانہ بدل دیا تو پھر تاریخ کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہوگا، تاریخ کے ساتھ کیا مذاق ہوا ہوگا۔ تاریخ کے وہ نام جو تحریک پاکستان کے چوٹی کے نام تھے، وہ نام آپ کو بچوں نہیں بتائے جاتے، وہ تاریخ آپ کو نہیں پڑھائی جاتی۔ جھوٹے، عیار، مکار، بے ایمان، دھوکے باز، جن کا پاکستان کے قیام میں ذرہ برابر ہاتھ نہیں ہے، ان کو ہیرو بنا دیا۔ جیسے علامہ اقبال، ان کے ساتھ حضرت بھی لگا دیا، حضرت علامہ اقبال، اور رحمت اللہ علیہ بھی لگا دیا۔ اب اگر علامہ اقبال ایک اچھے شاعر تھے تو شاعر کہو انہیں، ترقی پسند شاعر کہو، بہت ہی لبرل
قسم کا شاعر کہو انہیں، ان کے ذوق کی تعریف کرو۔ علامہ اقبال کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا، ابھی دوبارہ بہت سی چیزیں بتانی ہیں، لیکن آج بہت دیر ہو گئی ہے، آئندہ نشست میں بتاؤں گا۔ علامہ اقبال کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان سے، اور جو 23 مارچ کو کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ 23 مارچ کو کون سا دن منایا جاتا ہے؟ 23 مارچ کو کون سا دن منایا جاتا ہے؟ نہ، یوم پاکستان۔ یعنی دھاندلی کی انتہا یہ ہے بچوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میں ثابت کر دوں گا کہ قرارداد پاکستان میں جسے یوم قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، اس پوری قرارداد میں لفظ پاکستان تھا ہی نہیں۔ کین یو بلیو اٹ؟ الطاف حسین کو کرپٹ جرنیلوں نے، ISI نے جلا وطن ہونے پر مجبور کیوں کیا، اور مجھ جیسے ہزاروں حریت پسندوں کو جلا وطن ہونے پر مجبور کیوں کیا، اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا۔ لیکن میں آرمی اسٹیبلشمنٹ، ISI اور ان کی سرپرستی کرنے والے جتنے سپر پاورز کے لوگ ہیں، ان سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ الطاف حسین کو مار کر آواز خاموش کر سکتے ہو، لیکن اب یہ چراغ سے چراغ جل کر حریت پسندوں کی ایک ایسی فوج تیار ہو رہی ہے جو اس پاکستانی فوج ISI ان کے خلاف جب نبرد آزما ہوگی، سامنے انشاءاللہ ہوگی، تو بنگال کی طرح نہ تو ان کو ہتھیار ڈالنے دیں گے اور نہ ان کو قیدی بنائیں گے، نہ ان کو بھاگنے دیں گے، بلکہ جو بھی حریت پسندوں کا متفقہ آئین اور قانون ہوگا، جیسے بنگلہ دیش میں ہوا اور ہو رہا ہے، ویسا ہی عمل چاہے زندہ ہو یا مر گئے ہوں ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ میرے ساتھیوں، بچوں، اب لکھنا شروع کر دو۔ اصل مسئلہ یہ کہ پاکستان کیوں بنا، ہندوستان کیوں، یعنی ہندوستان ایک تھا وہ 2 حصوں میں کیوں بٹ گیا، 3 حصوں میں کیوں بٹ گیا؟ اس کا آغاز ہوتا ہے بر صغیر یونائٹڈ انڈیا میں انگریزوں کی انڈیا میں برطانوی فوجوں کی، برطانوی تاجروں کی انڈیا میں آمد۔ پہلی دفعہ جب بر صغیر میں انگریز نے برطانوی تاجر، جاسوسوں
اور گورنمنٹ اور سیکرٹ ایجنسی کے لوگوں نے جو انڈیا کی سرزمین پہ قدم رکھا وہ اگست کے مہینے میں رکھا. 24 اگست. 24 اگست کو پہلی دفعہ انگریز نے ہندوستان میں قدم رکھا. 1608 میں 1608 AD. دیکھیے بچوں آپ یہ بھی سمجھ لیجئے بی سی تاریخ آپ کو جو ملے گی وہ عیسوی لحاظ سے یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کی اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد. تو بی سی کا مطلب یہ ہوتا ہے بیفور کرائسٹ یعنی بیفور دی برتھ آف کرائسٹ جیسس کرائسٹ. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے سال اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آفٹر. دی ڈیتھ آف یعنی پیدائش سے پہلے موت کے بعد. یہی ہے. ہاں بھائی منظور کیا ہے بتاؤ. ایئر آف لارڈ. یس اے ڈی ان دا ایئر آف لارڈ یعنی لارڈ کے پیدا ہونے کا. حضرت عیسیٰ کے سوری آفٹر دی ڈیتھ نہیں بلکہ حضرت ایئر آف لارڈ اے ڈی یعنی عیسیٰ پیدا ہوئے عیسیٰ سے پہلے پیدا ہونے سے پہلے کا آفٹر دی ڈیتھ. سوری بی سی پہلے ہے بیفور دی کرائسٹ اور اے ڈی ہے ایئر آف لارڈ ایئر آف لارڈ. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے 1608 سال ہو گئے یعنی 1608 سال ہو گئے 1608 جب آئے حضرت عیسیٰ ایئر آف لارڈ تو 24 اگست 1608 میں انگریز آیا ہندوستان میں انڈیا میں کیا ٹریڈر کی حیثیت سے تاجر کی حیثیت سے آیا اور تاجدار کیسے بنا تاجدار کیسے بنا تو کیا لکھا بی سی کا مطلب کیا لکھا آپ نے بیفور دی برتھ آف عیسیٰ علیہ السلام کرائسٹ. اب اے ڈی کا مطلب ہوتا ہے لکھیے ANNO اینو ANNO اینو کیا ہوتا ہے اینو اور ڈی سے
डोमिनी, ये लातीनी जबान का डोमिनी, 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 एनो डोमिनी, लैटिन वर्ड है द एयर ऑफ लॉर्ड, एनो डोमिनी। तो ताजिर ट्रेडर बन के आए थे, टेक ओवर कर लिया अंग्रेज ने। और आज जो पाकिस्तान के मामा बने हुए हैं, ये फौज के जर्नैल और कर्नैल, पंजाबी फौज के जर्नैल और कर्नैल, ये औलादे किसकी हैं? उन्हीं की, ट्रेन करदा, जिन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा किया था, उन्हीं की ट्रेन करदा, उन्हीं की सिखाई हुई, उन्हीं की समझाई हुई, उन्हीं की पढ़ाई हुई, उन्हीं की ट्रेन करदा ये फौजें हैं कि कमजोरों पर जुल्म करके, मजालिम करके, उन्हें गायब करके, उनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करके, उन्हें दहशतगर्द कह के, उन्हें गद्दार कह के किस तरह सूलियों पर चढ़ाया जाता है, पेड़ों से लटका के फांसियां दी जाती हैं, किस तरह तोपों से बांधकर गद्दार कह के उन्हें उड़ाया जाता है, इसकी पूरी तारीख आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। यस, मैं आपको बताऊंगा। मेरे भाइयों, साथियों, माओ, बहनों, बुजुर्गों, एक मर्तबा फिर माफी मांगता हूं। आपको जो तकलीफ जहमत उठानी पड़ी, उसकी फिर माफी मांगता हूं। माफ कर दें प्लीज। आइंदा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा, भाई देखिए ना, कभी कभी इंटरनेट तो हमारे हाथ में नहीं है ना। अब इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है, डिम्मा डिम्मा डिम्मा, कभी ऊपर कभी नीचे, तो हम क्या कर सकते हैं? तो जो हमारे बस में था, जितना साथियों ने कोशिश करके किया, इतनी बात भी कर ली। बाकी साथियों, इंशाअल्लाह बाकी बातें आइंदा होंगी। जिंदगी रही तो। और मैं जाते जाते जो सिंध के सर मचार, बलोचिस्तान के सर मचार, अपनी जानों को हथेली पे रखकर, और जो मुहाजिर उर्दू बोलने वाले सिंधी सर मचार इस वक्त भी तहरीक का काम जारी रखे हुए हैं, आप जारी रखिए। शर्म चारों का काम आने वाली नस्लों के लिए सर सर देना होता है। अपने आने वाली नस्लों के सरों पर पायदार महफूज साहिबान फराहम करने के लिए
چاہے جسمم کے شفیع برفت ہوں یا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ میر سلیم سنائی ہو، ڈاکٹر صفدر ہو، بشیر جسقم کے بشیر قریشی کا بیٹا ہو، عبد الواحد آرے سر کی جسقم کے لوگ ہو جو سرمچار ہیں، انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں اور یہ میرا یقین ہے مولویوں کا خدا نہیں، میرا خدا، میرا رب، میرا اللہ بلوچوں کا آزاد وطن انہیں دلائے گا اور سندھیوں کو آزاد سندھو دیش دلائے گا. خدا حافظ.